أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات على محمد وعلى اللهم صل على محمد عزاداران سید الشہداء ماتم داران امام مظلوم کربلا، آج کی یہ رات بہت اہم رات ہے اور یہ آج کی مجلس بہت اہم مجلس ہے۔ آج حسین کے فرزند کا ذکر ہونا ہے، حسین کے بیٹے کا ذکر ہونا ہے، اور بس یہ آج کی رات ہے کہ جب ہم کچھ فضائل اہل بیت پڑھ سکتے ہیں۔ کل کی رات شب عاشور قیامت کی رات ہے، درد و غم کی رات ہے، اور پھر عاشور کا دن۔ تو لہٰذا یہ مجلس، آج کی مجلس فضائل اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے آج آخری رات ہے مجلس عزا کی، اور جتنی بھی خدمت ہو سکی ہم سے وہ ہم نے امام کے لیے انجام دی۔ دل مطمئن نہیں ہوتا، دل نہیں بھرتا، نہ حق کے خدمت ادا ہو پاتا ہے اور نہ حق کے منبر ادا ہو پاتا ہے، اور یہ ایام شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم حق کی خدمت کو ادا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے امام کے غم کو منا سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ذکر، یہ غم بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے عزیزو، بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ ایسے ہی نہیں یہ ذکر کرنے کو ملا، لوگوں کے مقدر میں یہ ذکر یوں ہی مفت میں نہیں آ گیا، اس ذکر کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کی گئی ہے۔ علی والے ہر زمانے میں
ظالم کے سامنے پر سر بیکار رہے ہیں، اور ہر ظالم نے چاہا کہ ذکر علی نہ ہونے پائے، مگر علی والوں نے ہر زمانے میں ظالم کو رسوا کیا اور علی کا ذکر کر کے بتایا کہ تم فتوے لگا سکتے ہو، پہرے لگا سکتے ہو، ہماری زبان سے نکلتے ہوئے ذکر علی کو نہیں روک سکتے ہو۔ کبھی علی کا ذکر نہیں رک پایا، کبھی اہل بیت کا ذکر نہیں رک پایا۔ کتنی کوششیں ہوئی اس ذکر کو روکنے کے لیے، مگر ہر کوشش فیل ہو گئی، یہ ذکر نہیں رک پایا۔ میں عزیزان محترم علی کے چاہنے والوں کی مثال دوں، علی کے چاہنے والوں کو ہر زمانے میں مشکلات سے گزرنا پڑا، ہر عمل پہ لوگ تانا دیتے تھے، تانے دیتے تھے لوگ علی کے چاہنے والوں کو۔ مولا کا ایک چاہنے والا تھا، مولا کا ایک شیعہ تھا، ظاہری حکومت کا دور تھا، مولا کا چاہنے والے نے چوری کر لی۔ اب چوری کی غلط کام، گناہ، اور ظاہر سے بات ہے مولا کی حکومت بھی ہے اور مولا ہر مجرم کو سزا بھی دیں گے۔ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہی ہے کہ جو مجرم ہے انہیں سزا ملے، چاہے میرا بھائی کیوں نہ ہو، چاہے میرا چاہنے والا کیوں نہ ہو، مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر نہ دیتے اور کہتے کہ میرا چاہنے والا ہے، کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، تو دشمن کیا کہتے؟ دیکھو عدل و انصاف کا جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اس نے اپنے چاہنے والے ایک مجرم کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے سزا نہیں دی اسے، کیونکہ وہ علی کا چاہنے والا تھا، چھوڑ دیا۔ لیکن علی نے کیا کہا؟ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ آ گیا، چاہنے والا تھا نا، چاہنے والوں سے تو غلطیاں کبھی ہو جاتی ہیں، مگر بتا رہے ہیں مولا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ہو تو احتیاط کی زندگی گزارنا، اس طریقے سے کبھی معاشرے میں یہ بات نہ ہو کہ علی کے چاہنے والے نے چوری کی ہے، علی کے چاہنے والے نے گناہ کیا، بلا کے لاؤ، ہم انصاف کریں گے۔ آیا علی کا چاہنے والا مولا کی خدمت میں، مولا نے کہا کیا تم نے چوری کی ہے؟ کہا ہاں مولا چوری کی ہے۔ کہا کیا قبول کرتے ہو تم نے چوری کی ہے؟ مولا قبول کرتا ہوں میں نے چوری کی۔ کہا ٹھیک ہے، اقرار جرم کے بالے جرم ہو گیا، بلایا گیا سزا دینے والے کو، کہا چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، انگلیوں کو کاٹ دیا گیا۔ انصاف تو یہی ہے، قانون تو یہی ہے اسلام کا، قرآن مجید کا حکم یہی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اگر چوری کرے تو چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو، اس کی انگلیوں کو کاٹ دو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ مولا نے بلایا، اس کو چوری کی سزا دی، چوری کی سزا مل گئی، مگر ہر جگہ علی کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر جگہ تانا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر سزا نہ ملتی تو یہ تانا دیتے کیونکہ علی کا چاہنے والا تھا نا، اس لیے معاف کر دیا، اب سزا مل گئی تو کیا تانا دے رہے ہیں؟ دیکھو بہت بڑا علی کا چاہنے والا بنتا تھا نا، علی ہی نے ہاتھ کاٹ دیا، علی ہی نے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ اور پڑھو علی کی قصیدے، اور علی کی تعریفیں کرو، اور علی کے فضائل پڑھو۔ اتنا علی علی کرتے تھے اور علی نے ذرا بھی تم پہ رحم نہیں کیا کہ میرا چاہنے والا ہے، مگر وہ سزا پا کے جاتا ہے، جانے کے بعد نہ روتا ہے نہ گریہ کرتا ہے نہ افسوس کرتا ہے، مگر ایک مرتبہ فضائل علی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، علی کی فضیلتیں گناتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہا تمہیں کیا معلوم میرے ہاتھ کس نے کاٹے ہیں؟ میرے ہاتھ اس نے کاٹے کہ جو کائنات کا امین ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے کہ جو غریب کا مولا ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے کہ جو جانشین مصطفیٰ ہے، اس نے کاٹے ہیں میرے ہاتھ۔ حیران ہو گئے لوگ، کیا بات ہے، ہاتھ کٹ گئے مگر علی کی فضیلتیں نہیں رکی، علی کے کمالات بیان ہو رہے ہیں میری زبان سے۔ علی کی خدمت میں بات پہنچی، مولا آپ کا ایک چاہنے والا ابھی آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں، تو بجائے افسوس کرنے کے وہ فخر کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ علی نے کاٹے، وہ بڑا فضیلتیں پڑھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ علی نے کاٹے ہیں۔ کہ دوبارہ اس کو بلایا جائے، مولانا نے دوبارہ اپنے دربار میں بلایا۔ اب وہ دوبارہ آیا، کہا کہ تم ہاتھ کٹوا کے بھی میرے فضائل پڑھ رہے ہو؟ کہا مولا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے چوری کی تھی، آپ نے سزا دی، لیکن اس سزا کی وجہ سے میں آپ کے فضائل کو نہیں روک سکتا۔ آپ کو جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں وہ آپ فضیلتوں کے مالک ہیں، لہذا میں آپ کے فضائل کو بیان کروں گا مولا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے،
انگلیاں جو کٹی ہوئی تھی واپس اسے اپنے مقام پہ رکھا، ایک ہاتھ پھیرا۔ اب جب علی نے ہاتھ پھیرا تھا، جو کٹی ہوئی انگلیاں تھی وہ جڑ گئی۔ اب جب جڑ گئی تو ایک مرتبہ خوش ہوتا ہوا نظر آیا، پھر علی کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آیا، مگر پھر علی کے دشمنوں کو پھر تانا دینے کا موقع مل گیا۔ پھر تانا دینے لگے کہ علی اگر جوڑنے ہی تھے تو کاٹے کیوں تھے، اور اگر کاٹنا مقصود تھا تو پھر دوبارہ جوڑ کیوں دیے، یا تو کاٹ دینا، اگر کاٹ دیے تھے تو جوڑ دینا، آخر یہ دو عمل کیوں ہے؟ کبھی کاٹ رہے ہیں کبھی کاٹ کے جوڑ رہے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تم سے دو چیزیں چاہتا ہے، عدل بھی چاہتا ہے، احسان بھی چاہتا ہے۔ کائنات میں ایک عمل کر کے علی نے بتا دیا کہ دیکھو چور کے ہاتھ کاٹنا میرا عدل تھا، اور کاٹ کے واپس جوڑ دینا میرا احسان ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنا میرا عدل تھا، ہاتھ کاٹ کے جوڑ دینا میرا احسان ہے۔ کائنات میں قیامت تک علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں آ سکے گا کہ جو ایک ساتھ عدل بھی کر کے دکھائے، احسان بھی کر کے دکھائے۔ علی نے عمل کر دیا نا آیت پر، آیت کو ایک نمونہ مل گیا، ایک مثال مل گئی کہ عدل اور انصاف ایک ساتھ اگر نہیں ہوا تو علی کے دربار میں ہوا، عدل اور انصاف ایک ساتھ نہیں چلا تو علی کے دربار میں چلا۔ اور ایسی تو بہت سی آیتیں قرآن کی آئی کہ اگر علی کا عمل نہیں تھا تو اس آیت کو کوئی نمونہ مثال کا نہیں ملا۔ علی کے عمل کی وجہ سے اس آیت کو مثال مل گئی۔ اس آیت کے زیر میں عمل کیسے کریں؟ کیا کسی نے عمل کیا ہے؟ کہ دیکھو علی نے عمل کیا ہوگا۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے عمل میں علی کی مثال نہ پائی جاتی ہو۔ ایک یہ آیت ہے کہ اللہ تم سے عدل و احسان چاہتا ہے، علی کے علاوہ کسی نے عدل و احسان ایک ساتھ کیا ہی نہیں۔ ایک وہ آیت کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایک وہ ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہے، زکوٰۃ دینا الگ ہے۔ رکوع ہوتا ہے نماز میں، نماز کوئی پڑھ رہا ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، زکوٰۃ دیتے ہوئے نماز نہیں ہو سکتی۔ تو میں پوچھوں گا کہ اس آیت کے لیے کوئی مثال موجود ہے کہ کسی نے دونوں کام ایک ساتھ کیے ہو؟ کیا یہاں بھی مثال علی کی ملے گی؟ ایک موقع ایسا تھا علی نماز کے حالت میں تھے، مانگنے والا آیا، سائل آیا، علی رکوع میں تھے، علی نے رکوع میں زکوٰۃ دے کے بتایا کہ دیکھو علی نماز میں پڑھ رہا ہے، علی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے۔ یہ آیت دو آیتیں ہو گئی، ایک ساتھ عمل ہوا، نماز بھی ہوئی، زکوٰۃ بھی ہوئی، عدل بھی ہوا، احسان بھی ہوا۔ عزیزان محترم، ایک بار کی بات ہے، اصحاب کا مجمع رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور اصحاب میں جو بڑے بڑے صحابی تھے نا، بڑے بڑے خاندان والے تھے، بڑے بڑے قبیلے والے تھے، وہ آگے بیٹھتے تھے، اور جو بیچارے غریب تھے، غلام تھے، وہ پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ کرتے یہ تھے کہ جو بڑے بڑے قبیلے والے تھے نا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بار بار رسول سے سوال پوچھتے تھے، چھوٹے چھوٹے سوال، معمولی سوال، اور رسول کو پریشان کرتے تھے، اذیت ہوتی تھی رسول کو۔ کبھی ایک سوال کر رہا ہے، کبھی دوسرا سوال کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھے ہوئے بیچارے غریب غربا کو موقع نہیں ملتا تھا سوال کرنے کا۔ سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کسی کو موقع نہیں دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، اور جب آیت نازل ہوئی تو اللہ نے کہا، پروردگار عالم نے کہا کہ اب کوئی سوال نہیں کرے گا رسول سے۔ قرآن کا حکم آ گیا کہ اب کوئی رسول سے سوال نہیں کرے گا، مگر یہ کہ جو سوال کرے پہلے صدقہ دے، پہلے رسول کی خدمت میں صدقہ پیش کرے، پھر سوال کرے۔ جتنی بار سوال کرو گے اتنی بار صدقہ دو گے، اور اگر صدقہ نہیں دینا تو سوال بند۔ کل تک جو اصحاب آگے بیٹھے ہوئے تھے اور بات بات پر رسول خدا سے سوال کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، سب خاموش، اب کوئی نہیں اٹھتا سوال کے لیے۔ کیا بات ہے؟ پیسے والے تو تھے نا، تو پھر سوال کیوں نہیں کرتے؟ اگر ایسے ہر سوال میں صدقہ دینے لگے تو بس ایک دن کے سوال ہوں گے اور ساری مال و دولت ختم ہو جائے گی، سارا علم دھرا کا دھرا رہ گیا،
سارے سوال کھڑے کرنے لگے. پتا یہ چلا اگر علم کے لیے سوال کرتے تھے تو اب بھی کرتے, اب کیوں نہیں کیے؟ پتا چلا علم کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے سوال کر رہے تھے. خاموش ہو گئے, کوئی سوال نہیں کیا. اب کچھ نہ پوچھا کسی نے. ایک مرتبہ علی گئے اپنے گھر پہ, جتنا بھی مال و دولت تھا اکٹھا کر کے لے کر آئے. رسول کی خدمت میں آگے بیٹھے, یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کبھی بسم اللہ علی, پہلے صدقہ دیا پھر سوال کیا. پھر کچھ دیر بعد یا رسول اللہ ایک سوال ہے. کبھی بسم اللہ علی, پھر صدقہ دیا پھر سوال کیا. صدقہ دیتے رہے, سوال پوچھتے رہے, صدقہ دیتے رہے, سوال پوچھتے رہے. یہ عمل ہو گیا. اللہ کی جانب سے جبریل پھر آ گئے. آنے کے بعد کہا علی کے علاوہ کیا کسی نے سوال کیا؟ کہ نہیں کیا. بس دوسری آیت آ گئی کہ حکم ثابت اٹھا دیا گیا. اب آپ سوال کر سکتے ہو دوبارہ بغیر صدقہ دیے. علی نے سوال کیے, جب آیت آئی علی نے سوال کیے. جب علی نے سوال کیے پھر دوبارہ آیت آ گئی کہ اب صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوال و جواب جتنے کرنے ہو کرو رسول سے. کیوں؟ اللہ نے کہا, اللہ نے قرآن میں کہا دوسری جو آیت آئی کہ یہ اصحاب ڈر گئے ہیں, صدقے کے نام سے ڈر گئے. اللہ کو ان اصحاب کی بھی فکر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے مال کے ڈر کی وجہ سے اب تم سے سوال کرنا چھوڑ دیں. اس لیے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہ سوال کر سکتے ہیں, مگر کم سے کم ایک آیت تو ہمیں قرآن کی ایسی مل گئی کہ کائنات میں پہلے مسلمان سے لے کر آخری مسلمان تک کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے. اگر روز محشر کہے گا تو علی کہے گا میں نے اس آیت پر عمل کیا ہے. میں تھا جس نے رسول سے سوال پوچھے تھے, کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا, صرف علی نے کیا. سوال پوچھے رسول سے اور بتایا کہ دیکھو اصحاب اور علی میں یہی فرق ہے کہ اصحاب سوال پوچھنا چھوڑ سکتے ہیں, مگر جو باب مدینۃ العلم ہو, شہر علم کا دروازہ ہو, وہ نہیں چھوڑ سکتا سوال کرنا. اس نے رسول کو رسول مانا. عزیزو یہ کائنات کا نمونہ ہے. علی کا کردار دیکھیں, علی کے کردار. کربلا کے میدان میں امام حسین کو دو کرداروں کی ضرورت تھی, علی کے کردار کی, رسول کے کردار کی. دو کرداروں کی ضرورت تھی. اور آپ نے دیکھا علی کا کردار کیا تھا. علی کا کردار یہ تھا کہ ہر آیت پر عمل کر کے علی دکھا رہا ہے, اور ایسی آیتوں میں جس میں علی کے علاوہ کوئی اور عمل کر ہی نہ سکا علی نے عمل کیا. عدل انصاف ایک ساتھ کر کے بتایا, نماز زکات ایک ساتھ ادا کر کے بتایا. ساری چیزیں ہیں. علی نے نماز پڑھی, زکات کی, دونوں کام ایک ساتھ. عدل کیا, احسان کیا, دونوں کام ایک ساتھ. اب کربلا میں حسین ایک علی کو لے کر آیا, اور وہ علی بھی حسین کا بیٹا تھا, مگر حسین کو اپنے بابا کے نام سے اتنی محبت تھی کہ اپنے سارے بیٹوں کا نام علی رکھا. علی اصغر, علی اکبر, علی اوسط, کہ جنہیں زین العابدین کہتے ہیں ان کا بھی اصل نام علی ہے. علی ابن الحسین یعنی زین العابدین علیہ السلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہی کمال علی اکبر میں نکلا. ایک ساتھ دو کردار دکھایا, رسول کا بھی دکھایا, علی کا بھی دکھایا. رسول کا کردار بھی دکھا رہے ہیں, علی کا کردار بھی دکھا رہے ہیں. ایک ہی ذات ہے علی اکبر کی, مگر جب ظاہری شکل و صورت دیکھیں گے تو حسین کہتے نظر آئیں گے میرا بیٹا ہم شکل پیغمبر ہے, مگر جب کربلا میں تلوار چلائیں گے تو کہتے نظر آئیں گے کہ یہ تو ایسے تلوار چلا رہے جیسے علی تلوار چلایا کرتے تھے. ہم شکل پیغمبر ہیں, تلوار علی کی طرح چلا رہے ہیں. کوئی اور نہیں ہے ہم شکل پیغمبر کربلا میں, علی اکبر ہم شکل پیغمبر. جب بھی رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا, حسین کس کی زیارت کرتے تھے؟
اپنے بیٹے اکبر کی زیارت کرتے تھے نا عزیز، تو ایک جملہ کہنے کا دل کرتا ہے، آپ کا دل بھی تڑپتا ہے، میرا دل بھی تڑپتا ہے، ساری کائنات کا سب عزاداروں کا دل تڑپتا ہے۔ کس کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے؟ حسین کی زیارت کے لیے۔ پروردگار کربلا کی زیارت کی جائے، پروردگار کسی بھی طریقے سے کربلا ہوا ہے، کربلا ہوا ہے، کربلا ہوا ہے، ساری دنیا کے عزاداروں کو جس کی زیارت کے دل تڑپے اور جس کی زیارت کر کے سکون ملے اسے حسین کہتے تھے، اور حسین سکون حاصل کرے جس کی زیارت کر کے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ سکون ہے، اپنے بیٹوں سے دور نہیں ہے آج بھی، ایک ہی زری میں اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، ایک ہی زری میں سینے پہ علی اصغر سو رہے ہیں اور بائیں پہ علی اکبر سو رہے ہیں، ایک ہی زری میں تینوں موجود ہیں، دونوں علی اور ایک حسین موجود ہیں۔ ساری کائنات جس کی زیارت کا شوق دل میں رکھے وہ حسین جس کی زیارت کر کے رسول کی زیارت کا سکون حاصل کرے وہ ہے اکبر۔ عزیزوں، جوانی بہت قیمتی چیز کا نام ہے، اور جوانی کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے علی اکبر نے سکھایا ہے۔ جوانی تفریح کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے۔ آج کا جوان سوچتا ہے تفریح کر لیا جائے، انجوائمنٹ کر لیا جائے، زندگی گزار لی جائے، جوانی ہے، جوان ہے، 4 دن کی جوانی ہے، پتہ نہیں لگے گا پھر کل کیا ہوگا، لہذا جتنے جوانی ہے اتنے انجوائمنٹ کر لیا جائے۔ علی اکبر نے کہا جوانی تفریح کے لیے نہیں ہوتی، جوانی دین پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک جوان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جوان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ظالم کی پرچی کو اس جوان کا کلیجہ توڑ دیتا ہے۔ یہ علی اکبر درس دے رہے ہیں کہ جوانوں تمہاری جوانی دین کے کام آنی چاہیے، اسلام کے کام آنی چاہیے۔ جوانی یہ جوانی میں جو طاقت ہے بدن میں، یہ طاقت کہاں لٹاؤ گے؟ دین پہ لٹاؤ، اپنے ایمان کے لیے صرف کرو ایمان۔ پہلی چیز شبیہ پیغمبر، دوسری چیز ایسے جوان ہیں، ایسے جوان ہیں کہ جس نے اپنی جوانی دے کر کربلا میں دین کو جوانی دے دی، دین کو جوان کر دیا علی اکبر نے، اور آج تک یہ دین جوان ہے علی اکبر کی جوانی کے سب سے۔ تو 2 باتیں ہو گئی، جوانی کو نچھاور کیا، ہم شکل پیغمبر کا کردار دکھایا۔ تیسری بات سب سے اہم علی اکبر میں جو ہے وہ جانتے ہیں کیا؟ علی اکبر مؤذن عاشورہ، کربلا کے مؤذن، عاشورہ کے مؤذن علی اکبر ہے۔ کہا ہے آزان دو علی اکبر میرے لال، آزان دو۔ اور بہت سے آزان دینے والے امام حسین کے لشکر میں تھے جو آزان دیتے تھے، علی اکبر سے اس سے پہلے بھی آزان نہیں دلوائی، اور عاشورہ کی صبح علی اکبر ہی سے اذان دلوائی اور کسی سے نہیں دلوائی۔ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ آواز ہے، یہ جو صدا ہے علی اکبر کی آواز، اسے زمانہ قیامت تک سنتا رہے گا، اور جب تک قیامت تک صبح عاشور کی اذانیں ہوتی رہیں گی، علی اکبر کو لوگ یاد کرتے رہیں گے کہ یہ وہ دن تھا کہ جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا حسین کے سجدے میں تمام ہوا۔ یہ وہ دن تھا، یادگار بن گیا دن علی اکبر کی اذان کے ذریعے سے۔ شروع کیسے ہو رہا ہے؟ اکبر کی اذان، اکبر اذان دو اکبر، اور اکبر اذان دے رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے، کیوں اذان دلوا رہے ہیں رسول اللہ یا حسین، کیوں اذان دلوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں، دیکھ کے پتہ لگے گا علی اکبر کی آواز بھی رسول کی آواز ہے، آزان سن کے پتہ لگے گا۔ جب یہ لشکر یزید والے آزان سنیں گے نا تو معلوم ہوگا کہ یہ تو اس آزان میں رسول کی آواز کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ مؤذن کربلا علی اکبر جب پہنچے ہیں نا میدان میں، دیکھ لے کے پہلے حملے میں 120 لوگوں کو قتل کیا، دوسرے حملے میں 80 لوگوں کو قتل کیا، 3 دن کے پیار سے جوان نے 2 حملے کیے اور 200 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے۔
2 حملے کیے ہیں علی اکبر نے. جب تلوار نکالی ہے نا تو غدیر یاد دلا دی لوگوں کو. غدیر میں کیا کہا تھا رسول خدا نے؟ غدیر نے یہی تو کہا تھا کہ میں کیا تمہارے نفسوں پر اولویت نہیں رکھتا. جملہ یہی تو جملہ ہے کہ کیا میں اولا نہیں تمہارے لیے؟ جب رسول کو سب نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ آپ اولیت رکھتے ہیں، آپ اولا ہیں، تو پھر کہا تھا کہ اگر میں اولا ہوں من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ غدیر تھی. کربلا میں غدیر کو لائے ہیں علی اکبر یا نہیں لائے ہیں؟ لائے ہیں. کیسے لائے ہیں؟ تلوار کو نکالا، اور ایک مرتبہ تلوار کو نکالنے کے بعد میں رقص پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں. انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی حسین کا بیٹا علی کا پوتا. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. یہ اولا غدیر والا اولا تھا جس اولا کو علی اکبر کربلا میں لا کے بتا رہے تھے کہ دیکھو کربلا میں علی اکبر آیا ہے، غدیر کو بچاتا جائے گا. اولا غدیر میں کہا تھا رسول نے، علی اکبر کربلا میں لے آئے. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. خدا کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم، ہم رسول سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں. ہم نزدیک ہیں رسول سے. پھر اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اس کے بعد شمر کا نام لیا اور شمر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شمر اور اے شیش، تم دونوں آ جاؤ. اضربکم بالسیف حتی منثنی. شعر ہے کہ میں اپنی تلوار سے تمہیں اتنا ماروں گا کہ تلوار پریشان ہو جائے گی. اتنا حملہ کروں گا کہ تلوار پریشان ہو جائے گی، مگر اپنے بابا کی آخری سانس تک حمایت کروں گا. تلوار سے ایسا حملہ کروں گا کہ تلوار تھک جائے گی، مگر میرا ہاتھ نہیں رکے گا، اور اپنے بابا کی حمایت مرتے دم تک کروں گا. آخری جملہ علی اکبر کا کیا تھا؟ اپنے بابا کی حمایت مرتے دم تک کروں گا، مگر کسی حرام زادے کو بیعت نہیں لینے دوں گا. کس حرام زادے میں اتنی ہمت ہے کہ میرے بابا سے بیعت طلب کرے؟ علی اکبر کی یہ شعر شجاعت علی اکبر کو دکھا رہے ہیں عزیزوں. کتنی بڑی دولت تھی علی اکبر، کتنی بڑی دولت تھی. یہ حسین کا دل سے پوچھیں کتنی بڑی دولت تھی علی اکبر. یہ لیلا کے دل سے پوچھیں کتنی بڑی دولت تھی. آپ نہیں سمجھ سکتے. علی اکبر نا قاتل اوپر. ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں. حسین نے قاسم دے دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. اور محمد دے دیے، کوئی شکوہ نہیں کیا. اپنے ہاتھوں کا اصغر دے دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. اپنا بھائی عباس دے دیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. مگر جب علی اکبر چلے گئے نا میدان کی طرف، خدا کا مخاطب ہو کے حسین گفتگو کر رہے ہیں. کیا گفتگو ہے حسین کی گفتگو سنیے. تو وہ حسین کہ جو کسی شہید کو بھیجتے ہوئے اپنے خدا سے مخاطب نہیں ہو رہے، جو دے دیا وہ دے دیا خدا کی راہ میں. جتانا کیسا عزیزو؟ علی اکبر میں کیا تھا؟ حسین جتا رہے تھے پروردگار کا مہان اعلیٰ اس کو بھیج رہا ہوں جو ہم شکل پیغمبر ہے، جو میرا قادر جوان ہے. کیا تھا قبر میں؟ حسین خدا کو مخاطب کر کے جتا رہے، اے میرے پروردگار تو اکبر کو بھی بھیج رہا ہوں. عزیزان گرامی، حسین کے پاس جب اکبر اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، تو امام حسین نے کیا کہا؟ اے بیٹا، مجھ سے اجازت لینے سے پہلے ذرا اس پھوپھی سے اجازت لو کہ جس نے تمہیں 18 سال پالا. علی اکبر خیموں میں آئے، جناب زینب کی خدمت میں آئے. پھوپھی اماں مرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے. زینب نے ایک مرتبہ 18 سال کے جوان کو دیکھا، کہا اے جوان، اے علی اکبر، کیا 18 سال اسی لیے میں نے پالا تھا؟
کہ تیرے سینے میں پرچی کی علی کو دیکھوں اکبر، بڑھاپے میں اپنے بابا کو جواب کا داغ دینا چاہتے ہو؟ اکبر خاموش ہو گئے، بیٹھ کے رونے لگے۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں بھوبی ابا اتنا بتائیں کہ محشر میں اگر آپ بھی ہو اور میری دادی فاطمہ بھی ہو اور آپ سے سوال کرے زینب بتا اکبر زیادہ عزیز تھا یا میرا حسین، تو کیا کہو گی؟ ارے زینب کی روح تڑپ گئی، اے علی اکبر، ارے میرے بھیا پر ہزار اکبر قربان، خدا حافظ، میرے بھیا پر قربان ہو جاؤ۔ اکبر چلے، اپنی ماں کی خدمت میں پہنچے، ام لیلہ ہے، ام لیلہ سے رخصت ہوئے، اماں خدا حافظ ہے میری اماں۔ اکبر جا رہا ہے، ام لیلہ نے، ارے دل کہتا ہے عزیز علماء پڑھتے تھے، ام لیلہ نے بٹھایا، ایک مرتبہ بٹھا کے محبت سے ناز کرنا شروع کیے۔ ارے میرا دل کہتا ہے علی اکبر سے کہا ہوگا اے اکبر ابھی تو تیرا صحرا بھی دیکھ نہ پائی، اے اکبر ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ عزیزان گرامی کتنی سخت اکبر کی رخصت ہے، اس بات سے سمجھئے کتنی سخت علی اکبر کے خیموں سے رخصت ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کسی شہید کے موقع پر ایسا نہیں ہوا، مگر جب بھی علی اکبر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پھر واپس خیمے میں چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے باہر، پھر واپس خیمے میں چلے جاتے تھے۔ یہ بار بار اندر کیوں جا رہے تھے؟ کہا اسی لیے ارے کبھی کوئی بی بی دامن کو کھینچ لیتی تھی، اکبر مجھ سے بھی مل کے جاؤ، کبھی زینب کبھی کلثوم، ارے آخری مرتبہ کسی بچی نے دعوت کو کہا اے بھیا سکینہ آپ کے بغیر کیسے زندہ رہے گی؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، ہمت چاہیے، طاقت چاہیے۔ علی اکبر کے مصائب کو پڑھنے کے لیے بھی سننے کے لیے بھی علامہ عرفان حیدر آبادی کا جملہ بتا رہا ہوں، علی اکبر کے مصائب پڑھنے کا حق اسے ہے کہ جو پڑھ کے مر جائے، علی اکبر کے مصائب سننے کا حق اسے ہے جو سن کے مر جائے۔ ارے وہ کریے جوان، ارے جسے دیکھ کے حسین کی آنکھیں بے نور ہو گئی، وہ ہے اکبر۔ اکبر خدا حافظ میرے جان، بنیا بنیا محلن محلا، یہ محلن محلہ قیامت کا جملہ ہے۔ جانتے ہیں یہ محلن محلہ کیا ہے؟ کسی شہید کو نہیں کہا، کسی شہید کا پیچھا نہیں کیا، جب رخصت کر دیا کسی کے پیچھے نہیں گئے، اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اکبر کے پیچھے پیچھے جب جا رہے ہیں علی اکبر نے مڑ کے دیکھا بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہ کسی کے پیچھے حسین گئے نہیں، اکبر کے پیچھے کیوں؟ بابا ارے آپ تو رخصت کر چکے تھے، میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اے بیٹا بس آخری بار رسول کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اے بابا خیمے میں جائیے، مجھے بھی جانا۔ علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے جب بڑھاپے میں جوان مرنے جاتا ہے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اکبر میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد اپنے دادا علی کے جوہر دکھانا شروع کیے۔ اکبر لڑتے جاتے ہیں، ایک وقت آیا کہ اکبر پر پیاس کا غلبہ ہوا، اکبر واپس آئے ہیں۔ جانتے ہیں عزیزان محترم عمر بھر حسین کو آرزو یہ تھی کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے، مگر اکبر نے کچھ مانگا نہیں۔ پہلی بار کربلا میں جوان اپنے باپ سے کچھ مانگنے جا رہا ہے۔ اکبر آئے، اے بابا ارے دو بوند پانی میں جانا تو انہیں بتانا فرزند رسول سے جنگ کا نتیجہ کیا ہے۔ حسین بیٹھ گئے، اے میری جان اکبر ارے تم نے پیاس کا شکوہ تو کر دیا، مگر حسین ارے کس کو بتائے حسین کتنا پیاسا۔ اکبر میرے منہ میں اپنے زبان کو ڈالو، ایک مرتبہ جو ڈالا واپس نکال گئے۔
मस्त हुई है ना, मगर रिवायत का जुमला कुछ और है। रिवायत का जुमला क्या है अली अकबर के लिए? फक़तलूहु इरबन इरबा, इतने बार हुए कि अली अकबर का पूरा बदन जख्मी हो गया और फिर बर्छी की अली सीने पे लगी। अकबर से समझाना गया, अलैका मिन्नी अस्सलाम, अलैका मिन्नी अस्सलाम। इस आवाज का सुनना था। हुसैन तड़पे जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। आईना आईना या मुनैया, मेरे बेटे अकबर कहाँ हो? या अली, या अली, आईना अली। खुदा किसी बाप को ये मंजर न दिखाए जो एक बाप ने देखा जवान के नजदीक। जाने किस तरीके से पहुंचे हैं अजीजों, बयान नहीं हो सकता। जवान के नजदीक किस तरीके से पहुंचे हैं, मगर जब आए हैं ना, अपने बेटे को एरिया रगड़ते हुए कहीं जमीन करबला पे देखा, अकबर कैसा हाल है। कहा बाबा सीने में दर्द है, वसीयतें हुई है बाबा। अकबर से पूछा, अकबर कुछ चाहते हो आखिरी वक्त में? कहा बाबा अपनी बहन का दीदार करना चाहता हूँ। तो उंगलियों को हुसैन ने उठाया। अब जो देखा बाबा के दरवाजे पे कोई सहीफा बैठी हुई है जो कह रही है अकबर आजा। ऐ हुसैन, ऐ बाबा कौन है? अकबर, इसे ना पहचाना, तेरी बहन सुगरा तेरे इंतजार में बाल सफेद हो गए हैं। एक मर्तबा आह गई, बेटा क्या हुआ? सीने में क्या है? अब जो हाथ को उठाया, एक मर्तबा जो देखा पर्ची की अली सीने में पैबंद हो चुकी है। बाबा आप ना देखें। अकबर हौसला रखो, ये बाप अभी जिंदा है, ये बाप उन्हीं को निकालेगा। ज़मीने करबला पे अली के शेर ने घुटनों को टेका, आस्तीनों को ऊपर किया। एक मर्तबा एक हाथ अली अकबर के सीने पे रखा, दूसरे हाथ से पर्ची की अली को पकड़ा। ऐ बाबा अली, ऐ दरे खैबर को फाड़ने वाले बाबा, आओ जरा देखो जवान के सीने से पर्ची की अली कैसे निकलती है। ऐ बाबा, ऐ रसूल अल्लाह, आओ जरा। अब जो या अली कहा, पर्ची की अली तो निकली, मगर हुसैन अली के साथ हाय अकबर मर गया। हाय मेरा जवान अजीजान मोहतरम हुसैन ने कड़ियल जवान की रूह निकलते हुए देखी है, हिम्मत बांधी। अरे अकबर, अभी तो तेरा लाशा उठाना है, अभी तो तेरी लाश को खैमे में लेके जाना है। कड़ियल जवान का जनाजा अकबर ने उठाया, कभी उठाया फिर जमीन पे रखा, फिर उठाया फिर जमीन पे रखा। जब उठाया ना गया, कमर तो टूट चुकी थी। एक मर्तबा आवाज थी, बनी हाशिम के बच्चों, अरे जरा आओ, अपने भाई अकबर के जनाजे को ले जाओ। बनी हाशिम के बच्चे आए, खैमे में अकबर के जनाजे को रखा गया। खैमे में अकबर का जनाजा आया, सारी बीबियां अकबर के जनाजे पर हाय कड़ियल जवान, हाय अली अकबर, हाय हम शक्ले पैगंबर। ज़ैनब ने कहा हुसैन से, ऐ भैया हर बीबी मौजूद है, ये उम्मे लैला कहाँ है? ये मादर अकबर कहाँ है? मादर अकबर को नजर नहीं आती। एक मर्तबा ज़ैनब गई, भाभी कहाँ हो आप? अकबर का जनाजा आ गया, खैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा? उम्मे लैला खैमे के पर्दों से टकरा रही है। भाभी अकबर के लाशे पे आए, कहा मैं क्या करूं? जब से सुना है अकबर मारा गया, मुझे खैमे का पर्दा नजर नहीं आता। हाथों को पकड़ा, एक माँ ने जवान के लाशे पे खुद को गिराया। हाय मेरा अकबर, हाय मेरा लाल, हाय अकबर।